جی بالکل، اس وقت میں کانا کے علاقہ مدینہ ویو ہاؤسنگ سکیم میں موجود ہوں۔ ایک طرف سی سی پی اور لاہور کی جانب سے بااثر قبضہ مافیا منشیات فروش اور گنڈا عناصر کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی جاری ہے، تو دوسری طرف دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کانا پولیس قبضہ مافیا کی سرپرست نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر خواتین کی پارک پر مسلح افراد نے دھاوا بول دیا، درجنوں افراد نے آ کر پارک کے پودوں کو کلہاڑیوں سے کاٹ دیا اور بینچ وغیرہ اکھاڑ کر یہاں سے لے گئے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر موبائلوں سے بھی فوٹیج بنی جو کہ پولیس افسران کو بھی بھیجی گئی، لیکن افسوس کے تھانہ کانا کے ایس ایچ او اور متعلقہ دیگر پولیس اہلکاروں کی جانب سے بااثر قبضہ مافیا کی سرپرستی مسلسل کی جا رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مناظر زیر نظر ہیں۔ ایک طرف فیس بک پر سی سی پی او لاہور کے پیج پر واضح عوام کو میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ یہ لاہور قبضہ مافیا کے لیے نہیں، تو دوسری طرف بااثر قبضہ مافیا جن کی فوٹیج بھی وائرل ہوتی ہے ان کے خلاف کسی نوعیت کا کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی۔ 15 کی کالز پر متعدد بار پولیس آتی ہے، لیکن بااثر قبضہ مافیا کی جانب سے کام کو بند نہیں کیا جاتا۔ میرے پاس یہاں پر متاثرہ شہری موجود ہیں، ان سے مزید دریافت کرتے ہیں۔ جی بردر، آپ بتائیے گا یہاں پہ کس نوعیت کی وائلیشن سے زد ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوسائٹی مالکان نے پارک چھوڑا تھا اور یہاں پر لیڈیز پارک بڑا خوبصورت پارک تھا، جو لیڈیز صبح واک کرتی تھی، شام کو واک کرتی تھی، لیکن کچھ نذیر، حاجی نذیر وغیرہ اور ان کے مسلح گنڈوں نے 23 مارچ کو ہائی کورٹ سول کورٹ کے احکامات کو رونتے ہوئے انہوں نے یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ساری سامان یہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ ہم نے متعدد بار پولیس کو بردر مجھے یہ بتائیے گا، اگر قوانین کی بات کریں تو جب عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہوتے ہیں تو فریقین کو عدالتیں حکم امتناعی کے ذریعے پابند کرتی ہیں کہ کوئی بھی وائلیشن نہ کرے۔ جب انہوں نے آ کے یہ دعویٰ بولا تو عدالتوں میں، دیوانی عدالتوں میں حکم امتناعی تھا یا کہ خارج ہو چکا تھا؟ جی بالکل حکم امتناعی تھا، اور انہوں نے ایک عدالت میں انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم اس پارک پر نہ ہی کوئی اللیگل کنسٹرکشن کریں گے اور نہ ہی اس کو بیچیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ان سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اور ان کو یہاں پر آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بردر آپ بتائیں، ہمارے پاس فوٹیج بھی ہمارے ناظرین دوسری ونڈو پر واضح دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے آ کر دھاوا بولا اور یہاں پر آ کر انہوں نے درختوں کو کاٹا اور دیگر سامان بھی لے گئے، گنڈا گردی کی گئی، علاقہ میں دہشت پھیلی۔ ان افراد کے خلاف آپ نے کس نوعیت کی قانونی چارہ جوئی کی؟ تھانہ کانا میں 15 کی کال کی، کوئی درخواست دی آپ نے؟ ہم نے تھانہ کانا میں 15 پہ بھی کال کی، ہم نے لاہور سی سی پی او کو بھی درخواست دی اور لاہور سی سی پی او نے ڈی ایس پی کانا کو پابند کیا کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے، لیکن ڈی ایس پی کانا نے 1 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جو ڈی ایس پی آفس کا عملہ ہے وہ بھی اپروچ ہو چکا ہے اور وہ بھی قبضہ مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بردر میرے علم میں یہ بھی آیا کہ آپ نے ایک پولیس کے تھانے دار کے خلاف بھی درخواست دی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ جی بالکل، اے ایس آئی یوسف تھا جو کہ قبضہ گروپ مافیا کی سرپرستی کر رہا تھا، اور 15 پہ اس نے اسپیشل اس نے ڈیوٹی لگوائی۔ جب بھی ہم 15 پہ کال کرتے تھے وہ لیٹ آتا تھا یا وہ آ کے قبضہ مافیا سے مل کر اور پھر چلا جاتا تھا، لیکن اس نے ہماری کوئی نہیں سنی اور کوئی موقع پہ بندہ گرفتار نہیں کیا۔ بردر ایک طرف سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی کی جانب سے بہتری کے دعوے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اے ایس آئی کے خلاف جو درخواست سی سی پی او کو دی تھی اس کی انکوائری متعلقہ ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ کی جانب سے ہونے کے بعد محکمانہ کارروائی ہوتی، اسی تھانے دار کو وہی درخواست مار کر دی گئی جو جس کے خلاف تھی۔ یہ کیا صداقت ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب سی سی پی او لاہور سے درخواست کانا میں آئی تو کانا کے لوگوں نے جو محرر تھے انہوں نے جس کے خلاف اپلیکیشن تھی اسی کو دے دی انویسٹیگیشن کے لیے۔ ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ قبضہ مافیا کا سربراہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور اسی کو انویسٹیگیشن کے لیے دے دی جائے، اور ابھی تک 1 ماہ گزرنے کے باوجود کسی قسم کی کوئی نہیں ہوئی، اور الٹا وہ دھمکیاں لگا رہا ہے اے ایس آئی یوسف کہ میں تمہارے خلاف پرچے درج کر دوں گا اور تمہیں اندر کر دوں گا اور اس طرح کا کر دوں گا۔ میری سی سی پی او سے درخواست ہے کہ اگر وہ کارروائی نہیں کر سکتے تو وہ پھر یا تو اپنی سیٹ چھوڑ دیں یا پھر اپنے نیچے جتنے ماتحت عملہ اس کو ٹھیک کریں۔ جی بالکل، لوگوں نے سی سی پی او لاہور کے کام پر اطمینان کا اظہار تو کیا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سی سی پی او لاہور صاحب بااثر قبضہ مافیا منشیات فروشوں کے لیے دہشت کی علامت ہے، لیکن افسوس کہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے 15 کی کال پر آ کر بااثر قبضہ مافیا کے افراد کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، جو کہ تھانہ میں ساز بازی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ سائل انصاف کی عدم فراہمی کی بابت سی سی پی او لاہور پہنچتا ہے کہ جس تھانے دار کے خلاف درخواست
درخواست دی جاتی ہے اسی تھانے دار کو وہ درخواست مار کر پہنچا دی جاتی ہے. تاحال سائل کی نظریں آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب اور سی سی پی او لاہور کے نوٹس کی منتظر نظر آتی ہے. میرے پاس یہاں پر دیگر شہری بھی موجود ہیں, ان سے دریافت کرتے. جی بردر آپ بتائیے گا یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ جی یہاں پہ جو ہے نا تقریباً 40 سے 50 لوگ آئے اور وہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا اسلحہ لہراتے ہوئے وہ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے پودے کاٹنے شروع کر دیے. جو یہاں پہ بینچ رکھے ہوئے تھے ان کو اکاڑ کے لے گئے اور یہاں پہ ناجائز تعمیرات شروع کر دی. ہمارا جو ہے نا متعلقہ پولیس کی بابت بتائیں کو کارروائی پولیس کر رہی ہے یا بس ٹال مٹول ہو رہا ہے؟ جی ٹال مٹول ہو رہا ہے, کوئی کارروائی نہیں کر رہی. جو متعلقہ پولیس کھانے کی ہے کوئی کارروائی ابھی تک عمل میں نہیں آئی اس کے. جی بالکل, میرے پاس یہاں پر دیگر شہری بھی موجود ہے. جی بردر آپ بتائیے گا یہاں پر کیا ہوا تھا؟ سر جس دن انہوں نے قبضہ کیا ہے اس دن شام کو کانا والوں نے بلایا ہمیں کہ 4 بجے آپ آئیں جی, ہم آپ کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم لوگ گئے ہیں, بہت سارے لوگ تھے یہاں سے گئے ہیں. وہاں جا کے تھوڑی بہت بات چیز ہوئی ہے. انہوں نے بولا نہیں جی آپ 2 دن کے بعد بات کریں. پھر گئے ہیں, بعد بھی گئے ہیں اور لوگ گئے ہیں. پھر بھی وہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے. اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل, ایک طرف آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے پولیس کے کام کی بہتری کے لیے راتوں کو تھانوں کی انسپیکشنز کی جاتی ہیں, دیگر دفاتر میں میٹنگز کی جاتی ہیں اور ماتحت عملے کو بریفنگز دی جاتی ہے جو کہ جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے افسران کی جانب سے مثبت پہلیوں پر اقدامات کیے جاتے ہیں. تو دوسری طرف دیکھنے میں آیا کہ ایس ایچ او کانا آسم حمید صاحب کی تعیناتی کے فوری بعد کانا میں قبضہ مافیا نے سر اٹھا لیے ہیں. قبضہ مافیا متحرک ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بینس کے مناظر زیر نظر ہیں. 15 کی کال پر قبضہ مافیا کے خلاف آ کر پولیس نے کارروائی کرنے کی بجائے ان کو تحفظ فراہم کیا. شہری عبدالواد کی جانب سے درخواست پر سی سی پی او لاہور کی جانب سے مارک ایس پی ماڈل ٹاؤن کو کی گئی جو کہ بذریعہ ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن اسی تھانے دار کو دوبارہ پھر وہ درخواست دے دی گئی جس کے خلاف تھی. تاحال کسی نوعیت کا نہ تو پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو نشانہ عبرت بنایا گیا, نہ ہی قبضہ مافیا کے خلاف کوئی بھرپور طریقے سے کارروائی عمل میں آئی. اگر بات کریں کانا گرد و نواح میں تو باثر قبضہ مافیا متحرک ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بینس کے مناظر زیر نظر ہیں. جی